جب ہم 70s میں ریڈیو میں پروگرام آتا تھا جمہور کی آواز، تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ جمہور کیا ہوتا ہے۔ اب جمہور کی جب سمجھ آئی ہے تو جمہور نظر آتا ہے، آواز نظر نہیں آتی۔ آواز کو دبانے والی فورس جس کا بہت بہتر طریقے سے ذکر ہو گیا، اس میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ رہا سوال مظلوم قوم کا، وہ تو پہلے ہی تھا راندہ درگاہ ہن، اور انہوں کو مزید راندہ درگاہ بڑھا دیتا گیا اور بڑھایا گیا پہ موجودہ حکومت یا موجودہ پارٹی جڑی ہے وہ واسطے اسی نہیں ہے چاہتے۔ میں رنداوا صاحب یہ دسنا چاہنا کہ پارٹی انسان پارٹیاں دے وچ گندے ہو سکتے ہیں، اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن جمہوریت جڑی ہے نا وہ گندی نہیں ہو سکتی۔ کانفرنس میں تقریباً سب لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں جمہوری نظام چاہیے اور ہم اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی غیر آئینی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ میں اعلامیہ پڑھ دیتا ہوں اور اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو ہاتھ اٹھا دیجیے گا۔ ہم جو مختلف سیاسی جماعتوں کے، سول سوسائٹی، ٹریڈ یونین، میڈیا، لیبر آرگنائزیشن، اکیڈیمیا، خواتین رائٹس کی تنظیمیں اور انٹیلیجنشیا جو سرائکی حیثیت سے آج یہاں ملے ملتان میں، ہم اس بات کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم کو ختم کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہیں، اور ہم اس میمو گیٹ سکینڈل کو ایک کوشش سمجھتے ہیں جمہوریت کو سبوتاژ کرنے کی، جمہوریت کو خراب کرنے کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کی سوورینٹی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ گیدرنگ یا یہ اسمبلی یا یہ فورم اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایسے جو کرائسس ہیں جو مینوفیکچر کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، وہ اصل میں پاکستان میں جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو ختم کرنے کی کوششیں ہیں۔ ہم اس کی سنجیدگی سے مذمت کرتے ہیں، اور اس وقت جو بھی جمہوریت اور لوگوں کی سوورینٹی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کا چاہتے ہیں کہ ان کو سامنے لایا جائے، ان کو ایکسپوز کیا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوورینٹی اصل سے لوگوں کی ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اور انہیں کا وہ اختیار ہے کہ وہ اس نظام کو اور اس پارلیمنٹ کو اور اس ڈیموکریٹک سسٹم کو چلائیں، اور کوئی بھی ادارہ جو اس سوورینٹی کو نقصان پہنچائے گا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، اور ایسی کوئی بھی کوشش جس کے ذریعے اس سوورینٹی کو ختم کرنے کی سازش کی گئی، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ریاست کے مختلف ادارے اپنے آئین کے تحت جو وضع کیے گئے ان کا کردار ہے اس کے مطابق اگر کام کریں گے تو صحیح معنوں میں جمہوریت آگے بڑھے گی اور عوامی جو مفاد ہے وہ مضبوط ہوں گے۔ ہم اس بات پر بہت ایمفسائز کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر کو جو کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی یعنی اپنے حلقوں کے نمائندے ہیں، وہ صحیح معنوں میں لوگوں کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انہیں کو یہ اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ لوگوں کے بہاف پر نیگوشیٹ کریں یا لوگوں کے بہاف کے اوپر کام کریں۔ یہ اختیار اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کے ادارے ہیں، سیکیورٹی آرگنائزیشنز ہیں، ان کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور وہ کسی بھی جو انڈر دا کمانڈ آف دا ایگزیکٹو، اور وہ اتھارٹی کے اندر ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ان کو کسی بھی صورت میں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہو کر کام کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ریاستی اداروں کو اس اتھارٹی کے ماتحت ہونا چاہیے اور اس کے ماتحت کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کا رول جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے، اور any arbitrary abuse of executive power جو ہے اس کو چیک کرنا ہے، یعنی اگر کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی غلط استعمال کرتی ہے اتھارٹی کا، اس کو کنٹرول کرنا جوڈیشری کا کام ہے، اور نہ کہ وہ خود
आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव पावर बन जाए। यानी वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि उस अथॉरिटी को चेक कर सकते हैं, वो खुद ये अथॉरिटी नहीं बन सकती। इसके साथ साथ मास मीडिया का किरदार भी हम समझते हैं कि ये है कि वो शहरियों के को मदद दे कि वो अपने जो हकूक हैं और अपने मामला सामने लेकर आए और उनकी लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है उनको सामने लेकर आए, और जो वायलेटर्स हैं उन राइट्स के उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनको सामने लेकर आए। ये मीडिया का रोल है हमारी नज़र में। हमारी मजम्मत भी करें उनकी जो ऐसे पर्सन जो इसमें ये भी है, और जो भी इस तरह की जो अपने तौर पर ऐसी पावर्स को इख्तियार करते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं। हमारी ये भी राय है कि पार्लियामेंट को मौका मिलना चाहिए कि वो इस तरह के जो भी मेमो गेट जैसे मामला हैं उसके ऊपर पूरी तरह तहकीक करे और उसकी जो फाइंडिंग है वो लोगों के सामने लेकर आए और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाना चाहिए। हम किसी भी ऐसे इक़दाम को जो कि लोगों की सॉवरेनिटी और उनकी अथॉरिटी को उसके ऊपर रिजर्व लगाए, उसको हम अनजस्ट समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और लोगों के अंदर बेचैनी में इजाफा होगा। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि आज की हुकूमत लोगों के जमहूरी हकूक को समझे और जो कौमियती हकूक हैं और जो कौमियती इकाइयाँ हैं उनकी शनाख्त है उसको भी तस्लीम करे, क्योंकि हम समझते हैं कि इसी से जमहूरियत मजबूत होगी, इसी से पाकिस्तान मजबूत होगा। हम उनसे भी ये तवक्को करते हैं कि वो इन हकूक को समझेंगे। हम तमाम पाकिस्तान के लोगों से ये अपील करते हैं कि वो मुनज़्ज़म होकर एक जमहूरियत के निज़ाम को बचाने के लिए रेजिस्ट करेंगे और हर उस कोशिश को जो कि इस निज़ाम को खराब करने के लिए की जाएगी उसको नाकाम बनाएंगे और एक इत्तेहाद के जरिए सामने ले जाएंगे। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और वो किसी भी सूरत में इस निज़ाम को ख़त्म होने की इजाज़त नहीं देंगे। और अगर ऐसा किया गया तो इसके बाद इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म सियासी तहरीक बुलंद की जाएगी या उसका आगाज़ किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये असम्बली सराइकी सूबे के मुतालबे की मंजूरी देती है और मुतालबा करती है कि इस मुतालबे को मंजूर किया जाए पार्लियामेंट में, ताकि ये जो जायज़ हक है इस लोगों का वोट को दिया जा सके। अगर ये करारदाद आपको मंजूर है, आप मंजूर है।